أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری، عمدہ الفاظ، بہترین صفات اور بہترین القاب اس پاک رب العزت کے لیے لائق و سوا ہے جو خالق کائنات و مالک ارض و سما ہے. اس بات رب العزت کی جتنی ہی تعریفیں کی جائیں کم ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا، بہترین امت بنایا، ایمان جیسی عظیم دولت سے ہمیں نوازا، وہ پالنہار رب العزت مالک الملوک جو تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مشیر نہیں، اس کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ ہے. وہ پاک رب العزت جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کے اختیارات ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مصلحت کے مطابق اور حکمت کے مطابق پوری دنیا کا نظام کو چلا رہا ہے. آسمانوں میں، زمین میں، سمندر کے تہوں میں، پہاڑوں کے اوپر، کہیں پر بھی، جہاں پر بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے، کوئی چیز حرکت کرتی ہے، تو اس کے علم میں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق سارے کام انجام پاتے ہیں. وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں.
کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ وہ پاک رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ضلالت اور گمراہی سے بچانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں اس نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور پھر ہمارے لیے اس آخری نبی کو مبعوث فرمایا، ان کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو جمعے کی آمد ہوئی ہے، یہ بھی ایک فضیلت اپنے آپ میں رکھتا ہے۔ ایک تو رمضان مبارک کی فضیلت، دوسری فضیلت جمعے کی فضیلت، دونوں فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو چکی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اس پر کتنا ہی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ برکتیں کس وجہ سے؟ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، اس کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں آپ لگ جاتے ہیں۔ آپ حج کرتے ہیں، 5 دن کا حج ہوتا ہے، اس کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں اور چلا جاتا ہے۔ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ زکات دیتے ہیں، 2 منٹ کا کام ہے، 10 منٹ کا کام ہے، اپنے اپنے کام اپنی جگہ پر وہ کام آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن جو چیز ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، 24 گھنٹے کے لیے رہتی ہے، اور اس کے دستور کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ ہے قرآن کریم۔ یہ قرآن 24 گھنٹہ آپ کے پاس رہتا ہے، اور اس قرآن کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو چیز بتلائی گئی ہے، وہ چیز ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی قرآن کے تعلیم سے، قرآن کے فرمودات سے خالی ہے، تو وہ زندگی مکمل نہیں ہے، وہ زندگی ادھوری ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، آپ کی زندگی کیسی تھی یا کیسی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا کہ آپ کی پوری زندگی قرآن ہے۔ آپ کی زندگی کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، آپ کے کردار کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، آپ کے ادب و اخلاق کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، رات دن کے اعمال کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہو، آپ کی طبیعت اور فطرت کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، تو قرآن کریم پڑھ لو، آپ کو نبی کی زندگی مل جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تو پتہ ہی چلا کہ عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عنایت فرمائی ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے ہم کو عزت ملے گی، اور اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم کو ذلت ملے گی۔ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس سے ہم لاپرواہ ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا دھیان جاتا بھی نہیں ہے۔
اس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو اس کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، ڈر کی اور دہشت کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا. پہاڑ دینے سے انکار کرتا ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب تھرا گئے، کانپ گئے، سہن گئے. اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، انکار کر دیا. اگر کسی کو حق ہوتا، کسی کتاب کو، کسی چیز کو اگر حق ہوتا کہ اس کی وجہ سے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اگر کسی کتاب کو یہ حق ہوتا کہ اس کی وجہ سے پہاڑ چلا دیے جائیں، وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کو کاٹ دیا جائے، زمین دھس جائے، زمین پھٹ جائے، مردے بولنے لگے. اگر کسی کو اگر حق ہے تو وہ ہے قرآن کریم. اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے اس کے اندر. میرے پیارے ساتھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھو، خصوصی طور پر رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ کون سے آپ عمل کرتے تھے؟ سب سے زیادہ کس چیز پر آپ دھیان دیتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام سے دور کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ آخری عشرے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے، اپنے اہل و عیال کو اٹھا کر کے کہتے تھے کہ اٹھو، اللہ کے خزانے لوٹو، اللہ کو راضی کرو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو لگاؤ، محنتیں کرو، کوششیں کرو. آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات کے اندر. تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا یہ تند ہوا جو آندھی چلتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، بہت ہی زیادہ سخی ہو جاتی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کریم اگر اس کو ہم اپنا لیتے ہیں، اس کو ہم چن لیتے ہیں، اپنی زندگی میں اگر بٹھا لیتے ہیں، اس کی عظمت کو، اس کی محبت کو اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں، اپنے دل کے اندر اگر سکر لیتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری عزت بڑھ جائے گی، مقام و مرتبہ میں دو بالا ہو جائے گا. تو بتائے چلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو پرہیزگار ہے، متقین ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. بتائے چلا قرآن کریم سے تبرک کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے. یہ تو ایسی کتاب نہیں ہے کہ صرف اس کو تاکوں میں سجا دی جائے. تو ایسی کتاب نہیں ہے کہ برکت کے لحاظ سے صرف ہم اس کی تلاوت کریں، پڑھیں. کوئی تاکس گندے کی کتاب نہیں ہے، کوئی جھاڑ پھوک کی کتاب نہیں ہے. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. یہ ہدایت کے طور پر ہدایت کے لیے آئی کتاب. اور شفاء لما فی الصدور، اور دلوں
انسان کے لیے یہ کتاب آئی ہے دلوں میں جو روگ ہے بیماری ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے. آج ہمارے دلوں میں جو بیماری ہے ہمارے دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں حسد ہے کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے یہ دور کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارا دل پاک اور صاف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں اس کے مقام و مرتبہ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں میرے پیارے ساتھ اسی لیے یہ چیز نہیں دور ہو رہی ہے. آپ اگر قرآن کریم کو پڑھتے ہو اس پر عمل کرتے ہو اس کو سمجھتے ہو اپنی زندگی کا حصہ اس کو آپ بناتے ہو اسی کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہو تو آپ کے لیے بہترین انعام ہے بہترین اکرام ہے بہترین نوازشیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں قرآن سے عظمت کرتے ہیں یا مقام و مرتبہ عنایت فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا فالماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو لوگ بہترین طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے بڑے فرشتے معزز مکرم فرشتے ان کے ساتھ یعنی ان کی صفوں میں ان کو اللہ کھڑا کرے گا. اور بہترین بڑے بڑے مکرم فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں حضرت اسرافیل ہیں حضرت میکائیل ہے حضرت اسرائیل ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں بڑے بڑے معزز فرشتے ان کے صفوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اس دنیا کے اندر بہترین طریقے سے دل لگا کر کے عظمت اور پیار اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ. لیکن جو جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے اٹک اٹک کر کے جو لوگ پڑھتے ہیں بہترین طریقے سے نہیں پڑھتے تو پھر محروم ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں کیا ہے. کہا کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے غلط سلط پڑھتا ہے اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی 2 گنا اجر دیتا ہے 2 گنا ثواب دیتا ہے. وہ بھی قرآن کے فیض اور برکات سے معلوم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی جو جنگ ہوئی جنگ احد یہ دوسری جنگ صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شرکت کرتے جو جنگ کا نتیجہ آیا نتیجہ نکلا آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. جنگ کے خاتمہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے صحابہ کی میتوں کو اکٹھا کرو ان کی لاشوں کو جمع کرو. لاشوں کو جمع کیا گیا. اتنے وافر مقدار میں کپڑے نہیں تھے کفن کے ایک ایک کپڑے میں کئی لاشوں کو لپیٹا جاتا تھا کئی میتیں رکھی جاتی تھی ایک ایک کپڑے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھدوائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے یہ میرے صحابہ ان میں سے بتاؤ کہ سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا اچھا یاد کرنے والا کس کو تھا یعنی سب سے زیادہ یاد کرنے والا کون صحابی تھا. جب اشارہ کیا جاتا کہ فلاں صحابی سب سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والے تھے وہ حافظ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو لانے کا حکم دیتے تھے کہ ان کی میت کو لاؤ پھر ان کی میت کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا تھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اتر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کل قیامت کے دن میں ان کے لیے گواہی دوں گا. کل قیامت کے دن میں ان کے لیے
لیے شہادت دوں گا. یہ قرآن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں. قرآن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہ فضیلت اور دیکھ لو آپ، کیونکہ اکثر لوگوں کو قرآن کریم کی فضیلت نہیں معلوم. دیگر کتابوں کی فضیلت، دیگر کتابوں کی اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے. ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے بے پناہ دولت خرچ کرتے ہیں، محنتیں بھی کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ ہم کوششیں کرتے ہیں، شہرت پانے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو اپنے دل کے اندر بیٹھانے کے لیے ہماری طرف سے کوئی محنت نہیں ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، رات میں اٹھتے ہیں، کھجور کی کھلیان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. سامنے گھوڑا بنا ہوا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. دیکھا کہ گھوڑا بھٹک رہا ہے، چھٹپٹا رہا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کو انہوں نے روک دیا، گھوڑا بھی خاموش ہو گیا. پھر دوبارہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، گھوڑا چھٹپٹا رہا ہے، بھٹک رہا ہے. پھر روک دیا، پھر وہ گھوڑا خاموش ہو گیا. تیسری مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا کودنے لگا. وہ سمجھ گئے کہ اگر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ گھوڑا کودنے لگے اور برابر میں میرا جو لڑکا لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اس پر نہ چڑھ لے اور اس کی موت کے ہاتھ نہ اتار دے. قرآن کریم کی تلاوت بند کر دی، قرآن کو بند کر دیا. گھوڑے کے پاس وہ چلے گئے. وہاں پر جا کر کے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک سائبان ہے اور اس سائبان میں روشنی ہے، چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے ہیں. وہ دیکھتے رہے اور اسی درمیان ان کی آنکھوں سے وہ چیز وہ جھل ہوتی چلی گئی، وہ بلندی کی طرف چلی گئی، آسمان کے اوپر اڑ گئی. صبح کے وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی، میں تلاوت کر رہا تھا رات میں تو یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا. اللہ کے نبی نے کہا تم نے تلاوت کیوں چھوڑ دی؟ تلاوت کرتے رہنی چاہیے. تم پڑھتے رہتے تلاوت نہ چھوڑتے. اللہ کے نبی نے کہا تم نے تو وہ منظر دیکھا تھا، وہ منظر یہ ہے تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے جو روشنی کے مانند وہ سائبان جل رہا تھا اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے چراغوں کی شکل میں وہ روشنی آ رہی تھی. وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ اس عید اگر تم صبح تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو صبح تک وہ فرشتے موجود ہوتے اور ہر ایک آدمی چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر آدمی ان فرشتوں کو دیکھ لیتا. ہر آدمی ان فرشتوں کو دیکھ لیتا. اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تو تم کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. پتہ یہ چلا قرآن کریم کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے بھی آتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ مغفرت کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن جب ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، دنیا کے اندر اس نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، قرآن سے عظمت و محبت رکھی ہوگی، قرآن کو یاد کیا ہوگا، وہ حافظ بنا ہوگا، اپنی محنتوں کو صرف کیا ہوگا، اپنے مال کو صرف کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ آدمی کھڑا ہوگا تو قرآن کریم آئے گا اور آ کر کیا کہے گا؟ یا الہ العالمین، دنیا کے اندر یہ آدمی مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، میرے لیے کوششیں کیا کرتا تھا، محنتیں کیا کرتا تھا، یہ اللہ اس میں تو زیور پہنا دے، عزت و کرامت کا زیور پہنا دے. اس کو عزت و کرامت کا زیور پہنا دیا جائے گا. پھر کہے گا کہ اللہ اس کو عزت و کرامت کا تاج پہنا دے. پھر اس کو عزت و کرامت کا تاج پہنا دیا جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. وہ قرآن کہے گا میری آرزو
آخری خواہش ہے، آخری آرزو ہے کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا، ناراض نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تیری آرزو میں پوری کرتا ہوں، اب میں رضامندی ظاہر کرتا ہوں، میں کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوں گا، میں اس سے خوش ہو گیا۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اعزاز ملے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس سے کہے گا وقرا وقت یہ آدمی یہ قرآن سے محبت کرنے والا تو قرآن کریم کی آیت پڑھ، وہ آیت پڑھے گا اور ایک ایک درجہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا، نیکیوں میں بڑھتی ہوتی چلی جائے گی، اور کہا جائے گا تمہاری آخری منزل وہی ہوگی جو قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی۔ یہ فضائل ترمذی شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے، اس فضائل کے ذریعے سے کہ قرآن سے محبت کرنے والے کی بہت ہی زیادہ عزت ہوگی، بہت ہی زیادہ وقار ہوگا، بہت ہی زیادہ مقام مرتبہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کیا کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ یہ بتا رہے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، جب سجدے والی آیت آئی، جیسے سجدے والی آیت آئی تو آیت پڑھ کر کے میں سجدے میں چلا گیا، تو میرے ساتھ ساتھ جو پیڑ تھا وہ پیڑ بھی سجدے میں چلا گیا۔ جب میں نے غور سے سنا تو وہ پیڑ یہ کہہ رہا تھا یا الفاظ تو ہو رہا تھا، یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ اللہ اس سجدے کی وجہ سے، اس تلاوت کی وجہ سے، یہ اللہ اپنے پاس سے میرے لیے نیکی لکھ دے، اپنے خزانے سے تو مالا مال کر دے، یہ اللہ اس کی برکت سے تو میرے اوپر رحم و کرم فرما، یہ اللہ تو میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ الفاظ ترا وہ پیڑ ترا سجدے میں، یہ بھی سجدے میں، پیڑ بھی سجدہ میں ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اللہ اس سجدے کو اور اس تلاوت کو تو اسی طریقے پر قبول فرما لے جس طریقے پر حضرت داؤد علیہ السلام سے تو نے قبول فرمایا تھا۔ وہ تلاوت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، دیرے سے دعائیں کرتے تھے، اس طریقے سے تو فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتا تھا اس کی تلاوت کو اور اس کے سجدے کو اور ان کی دعا کو جس طریقے سے تو قبول کیا کرتا تھا، میری طرف سے بھی تو قبول کر لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد وہی آیت دہراتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور وہی آیت اور وہی الفاظ دہرانے لگتے ہیں جو الفاظ پیڑ دہرایا کرتا تھا، درخت پڑھ رہا تھا، اپنی زبان سے ادا کرتا تھا، وہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرانے لگے اور کہنے لگے یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اور اس کی برکت کی وجہ سے میرے اپنے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے اوپر رحم کرم کر، اور جس طریقے سے حضرت داؤد سے تو نے قبول کیا تو اسی طریقے پر اس کو بھی قبول کر لے۔ یہ اس کی فضیلت ہے قرآن کریم کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اس وقت جب قبر پھٹے گی تو قبر پھٹنے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی، قرآن کریم ایک آدمی کی شکل میں آئے گا، چہرہ متغیر ہوگا، بدلا ہوا ہوگا، رنگ تبدیل ہوا ہوگا، وہ اس آدمی کے پاس آئے گا جس نے اس کو اپنایا تھا، آدمی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن کریم ہوں۔ دنیا کے اندر لوگ تجارت کے لیے بھاگتے تھے، دنیا کے اندر لوگ دکان و مکان کے لیے بھاگتے تھے، دنیا میں دولت کے لیے لوگ بھاگتے تھے، لیکن تو نے کیا کیا تھا؟ میری وجہ سے اپنے آراموں کو ترک کر دیا تھا، نیندوں کو ترک کر دیا
से रह करके तूने मेरी तिलावत की थी। इस तरीके से दुनिया में लोगों को तिजारत और कारोबार फायदा पहुंचाया करता था। आज तुम्हारा मैं बेहतरीन कारोबार हूं, तुम्हारी बेहतरीन तिजारत हूं, इससे तुमको आज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फायदा जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेगा, इलाहुल आलमीन, इसकी इज्जत फरमा, इसके मकाम को मर्तबा को बुलंद फरमा दे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली जाहिर होगी और उस आदमी के एक हाथ में, दाएं हाथ में बादशाही दे दी जाएगी, दाएं हाथ में बादशाही दे दी जाएगी और बाएं हाथ में जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा, जहन्नम से फरासी का परवाना दे दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर उसके सामने उसके माँ बाप को बुलाया जाएगा और बुला करके कहा जाएगा, इनको जेवर पहनाओ, लिबास पहनाओ, इनको जोड़ा पहनाओ। उनको जोड़ा पहनाया जाएगा जो जोड़ा दुनिया व माफी, दुनिया के दरमियान जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों से ज्यादा कीमती और महंगा होगा, तमाम चीजों से ज्यादा वो गरीब होगा, महंगा होगा, कीमती होगा। बात पूछेंगे कि मेरी तकलीफ क्यों की जा रही है, मेरी इज्जत क्यों की जा रही है, मुझे जोड़ा क्यों पहनाया जा रहा है, मेरे सर के ऊपर ताज क्यों रखा जा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आएगी, ये तुमने अपने बच्चों के पीछे मेहनत की थी, तुमने इनको पढ़ाया था, कुरान करीम की अज़मत और मोहब्बत इनके दिलों के अंदर तुमने बैठाया था, इसलिए तुम्हारी तकलीफ हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये इज्जत नहीं है तो क्या है? कुरान करीम की इज्जत को, कुरान करीम के मकाम और मर्तबे को हर एक जानता है, चाहे जानदार हो या गैर जानदार हो, पेड़ हो, पौधे हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, आसमान हो, जमीन हो, हर एक के दिल के अंदर उसकी अज़मत और मोहब्बत है, उसकी तौक़ीर को, उसके मकाम और मर्तबा को जानता है। लेकिन ये इंसान ने जिम्मेदारी कुरान की दी है, उठाने की जिम्मेदारी दी है, अपनी जिंदगी में राज करने की जिम्मेदारी दी है, अपनाने के बावजूद भी इस कुरान करीम को तर्क कर दिया है, भुला दिया है, नसिया मनसिया कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला को कहते हैं कि मैं कुरान करीम कागज पर लिख रहा था, स्याही के साथ, कलम के साथ में लिख रहा था। अब लिखते लिखते जब मैं सूरह साद की आयत में पहुंचा, सजदे वाली आयत, फतवाकी व मानात पहुंचा, जैसे ही आयत तक मैं पहुंचा, मेरे हाथ से कलम छूट गया, वो कलम सजदा करने लगा, जो स्याही थी, स्याही का जो डिब्बा था, वो डिब्बा भी सजदा करने लगा। मैंने पीछे देखा, आगे देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, देखा कि वो तमाम चीजें सजदा कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की तौक़ीर अकासी तो वो कर रहे हैं, हमने क्या किया? आज कुरान करीम को हमने सरसरी निगाह में पढ़ लिया है। मेरे प्यारे साथियों, रमजान मुबारक का महीना आया, कुरान करीम की तिलावत हो गई, लेकिन समझाई कुछ नहीं है। बाद लोग कहते हैं हमने तो रमजान मुबारक के अंदर इतने कुरान खत्म कर दिए, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 3, किसी ने 15, बहुत बड़ा सवाब मिल गया। लेकिन ये सहाबा का तो तरीका था ही नहीं, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तरीका ही था ही नहीं। आप पढ़ो बुखारी मुस्लिम की रिवायत में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ रहे हैं तहज्जुद के अंदर, और तहज्जुद में कौन सी आयत पढ़ने लगे? सूरह की शुरू अल्लाह के नबी ने नहीं दी, बीच से एक आयत निकाली और पढ़ा, इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये वो आयत है कि कल क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाएगा, ये ईसा क्या दुनिया में तुमने कहा था
لوگوں سے کہ تم میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر کے میری ماں کی عبادت کرو، مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا لو، اللہ کا تم میرا بیٹا بنا لو. کیا تم نے لوگوں کا حکم دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے یا اللہ یہ میرے لیے زیبا کہاں تھا، میرے لیے ممکن تھا جب میں کہوں گا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، اللہ کا بیٹا بنا لو. میں تو دنیا کے اندر روکتا رہا، تو نے جب اٹھا لیا تو اب میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یا الہ العالمین ان تعذبهم فانهم عبادك، یہ تو نصارا یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تیرے سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا، تیرے سے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے کہ تو نے عذاب کیوں کیا، تو نے معاف کیوں کیا. عذاب دے تو تیرے بندے، اب تو معاف کر دے تو تیری مہربانی. یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اور ایک آیت پڑھتے 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 پوری رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی. ایک آیت تہجد میں پوری رات تلاوت کی، اس کی ایک آیت کی. ہم پورے قرآن پڑھتے ہیں. میرے پیارے ساتھی عبادہ بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، میں گیا تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے. میں نے دیکھا کہ اسماء قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور یہ آیت پڑھ رہی ہے فمن اللہ علینا وقنا ذاب السمو. میں کھڑا رہا، وہ اپنا مناسب نہیں سمجھا. مکمل ہو جائے پھر بات کروں گا. وہی آیت بار بار پڑھ رہی ہے، وہی آیت بار بار پڑھ رہی ہے. چلو بہت ٹائم ہو گیا، بازار جاؤں اور سامان وامان لے کر کے واپس آؤں، پھر ملاقات کر لیں گے. میں بازار گیا، سامان خریدا، بہت کچھ خریدا، وہاں سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت اسماء وہی آیات پڑھ رہی ہے اور تلاوت کر رہی ہے اور دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہمارے اوپر کہ عذاب کے سموم سے ہم کو بچا لیا ہے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیا ہے. ایک آیت تلاوت کرتے کرتے پورا ٹائم گزارتا ہے، پورا ٹائم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر موقع کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صرف 10 آیتوں کو لیتے تھے اور پڑھتے تھے اور فکر کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر اگلا سبق ہم لیتے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھتے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سورۃ البقرہ کتنے پارے کی ہے؟ 2.5 پارے کی ہے. سورۃ البقرہ 2.5 پارہ 8 سال میں انہوں نے یاد کیا. 8 سال، ایک دن کے اندر 12 سال میں سورۃ البقرہ کو یاد کر حفظ کیا. پورا قرآن کریم کا حفظ نہیں کیا، سورۃ البقرہ 8 سال میں جب مکمل ہو گیا، معنی کو سمجھا، مفہوم کو سمجھا میرے پیارے ساتھیوں، پھر آخر میں کے اونٹ جمع کیا. اونٹ جمع کرنے کے بعد لوگ کی اپنے خوشی ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ لوگوں قرآن کریم کی تم تلاوت کرو، قرآن کریم پڑھو نہیں تلاوت کرو. پڑھنے میں تلاوت میں بڑا فرق ہے. تلاوت کا مطلب یہ سب پیچھے پیچھے چلنا، جو فرمایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، سمجھنا بھی ہے. اور قرآن کریم کا اثر، تلاوت کا اثر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا ہے. ہمارے دل کو چھوٹے ہو چکے ہیں. پہلے زمانے میں کافروں پر ہوتا تھا. بخاری کی روایت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بیچ میں قرآن کریم کی تلاوت کی، سورہ نجم پڑھی، تو آخری آیت تک، آخری آیت کو پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. جتنے صحابہ کرام تھے سبوں نے سجدہ کیا. کافروں کا پورا مجمع تھا، ان کافروں نے بھی سجدہ کیا. صرف ایک نے سجدہ نہیں کیا، میں خلق نے سجدہ نہیں کیا. وہ بچنے کے لیے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر کے اپنے پسینے پہ رکھ دیا، اپنے سب کے اوپر ڈال دیا تاکہ پتا چلے کہ کس نے بھی سجدہ کیا. لیکن اس نے سجدہ کیا نہیں. باقی جتنے کافر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سجدہ کیا. ان کے اوپر دہشت کی تعلیم ہو جاتی تھی. اسی لیے تو کہتے تھے کہ قرآن کریم کو مت سنا کرو، قرآن کریم کو مت سنا کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں
काफिरों ने सताया पीटा, वो हफ्सा की तरफ चल रहे हैं। रास्ते में इतने दुगुना मिले जो कबीला वारा के बहुत बड़े सरदार थे। कहने लगे कहाँ जा रहे हो आप? मैं मक्का छोड़कर हिजरत कर जा रहा हूँ। आप कैसे जा सकते हैं? आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं, आप तो मेहमान नवाजी करने वाले हैं, आप तो बड़े सच्चे आदमी हैं, आप कैसे जा सकते हैं? आपका रहना मक्का के अंदर जरूरी है। चलिए मैं अमान देता हूँ, आप हमारे घर पे आप रहें। वापस वहाँ का रास्ते से बुला कर लाए, अपने घर पे रखा और कह दिया काफिरों की तरफ से ठीक है रहेगा, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान अपने घर के अंदर अपने हुजरे के अंदर पढ़ेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ते थे घर के अंदर, आवाज बाहर जाती थी, काफिरों के बच्चे निकलते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ते थे, उस घर में घुस जाते थे। काफिरों की औरतें निकलती थी, कान में तिलावत की आवाज आती थी, औरतें घुस जाती थी घर के अंदर, बड़े बड़े नौजवान गुजरते, सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर को, हुजरे को सारे के सारे लोग घेर लेते थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब कुरान की तिलावत करते, जब देखा तो मामला खराब हो गया, और ज्यादा जो है कर रहे हो, अब तो और ज्यादा गुनाह हो जाएंगे हमारे लोग। आखिर उनको निकाह ही दिया। अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हिजरत की, अल्लाह के नबी ने हिजरत की, उनके साथ हिजरत की और फिर मदीना चले गए। ये कुरान करीम की बरकत फयूज है और कुरान करीम का असर है। आज हमारे दिलों के अंदर असर नहीं होता। इन्नमल मुमिनूना लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु हल जाना चाहिए और ईमान में इजाफा हो जाना चाहिए। तो ये कुरान करीम इसकी वजह से रमजान मुबारक के फजीलत और रमजान मुबारक के फयूज और बरकत हम हासिल कर रहे हैं कुरान करीम की वजह से। उम्मत को उम्मत मुहम्मदिया और खैर उम्मत का जो लक़ब मिला है, बेहतरीन लक़ब मिला है मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान करीम की वजह से। और हमारी इज्जत होगी कुरान करीम की वजह से। अगर हम ज़लील होंगे इसको छोड़ने की वजह से, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल कुरान अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। इस कुरान के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला कौम को आगे बढ़ाता है, तरक्की देता है, और इसको छोड़ने की वजह से ज़लील व ख़ार कर देता है। तो पता है चला तो इसका इस्तेमाल करो, कुरान करीम को समझने की कोशिश करो, अपनाने की कोशिश करो, इज्जत व मोहब्बत अपने दिल के अंदर बैठाओ और रमजान मुबारक के फज़ाइल को भरपूर तरीके से समेट लो, हासिल करो। यही आखिरी ख्वाहिश होनी चाहिए इंसान की। पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक हमारी आपकी गुजरनी चाहिए, यही कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन कुरान की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर बैठाने की तौफीक अता फरमा, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा।